وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم نے بیان کر رہے تھے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی 24 آور میں، شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ 3 شخصی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں، ایک روزے دار کی، ایک عادل بادشاہ کی اور ایک مظلوم کی۔ تو ہمیں بہت اہتمام سے دعا کرنا چاہیے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرشوں کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے موقع پر ہماری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ بغیر مانگنا چاہیے، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس سے مانگے تو در کریم سے کیا نہیں ملتا ہے بندے کو جو مانگنے کا طریقہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک مسلمان دعا کرتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی گناہ کی دعا نہ کرتا ہو۔ دوسری یہ شرط ہے قطع رحمی کی دعا نہ کرتا ہو، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہت سی بہنوں کے فون بھی آتے ہیں کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں اتنے سال سے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری سننے والی بہنیں اور ماں، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، تو میں ان کی پکار کو، ان کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ ایک بات تو یاد رکھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی در ہے؟ میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ بولو، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا در۔ ہمارے لیے اور کون سی دروازہ ہے؟ ہمارے لیے کون داتا ہے جس کے سامنے ہم اپنے حاجتوں کو مانگے، سوال کرے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا کہ جو دعا مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو اپنے پاس ذخیرہ رکھتا ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 پاؤنڈ دے دے، 2000 پاؤنڈ دے دے، ہمیں 2000 پاؤنڈ تو نہیں ملے، لیکن کیا ہوا؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، مصیبت آنا تھی، ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو پتہ نہیں، ہم نے تو 1000-2000 کی دعا مانگی تھی، وہ ہمارے ملین پاؤنڈ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ کبھی کبھی چوٹ لگ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، کوئی ہمارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں لگ گیا، پیر میں لگ گیا، آنکھ میں لگ گیا، ابھی کبھی آنکھوں میں لگ جاتا ہے۔ اتنا خطرناک لگتا ہے کہ آنکھ کی روشنی جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کے اندر آدمی مر بھی سکتا ہے، ہماری آنکھوں کی تکلیف ہو گئی، آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے تو 1000-2000 پاؤنڈ کی دعا مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت کو ہم کو ٹال دیا۔ ہمارے جسم کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اعضاء ہیں، اتنے قیمتی ہے میرے دوستوں اور بھائیوں اور سننے والی ماں اور بہنیں، اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا اعضاء اگر ضائع ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ، ہزاروں لاکھوں ڈالر
اور ہزاروں لاکھوں روپے دے کر بھی پھر وہ جو اللہ نے دیا ہے اس طرح بن نہیں سکتا ہے۔ تو کبھی ہم نے دعا مانگی، اللہ نے وہ چیز تو نہیں دی، لیکن وہ مصیبت الحمدللہ وہ مصیبت کو ہم سے دور کر دیا۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک بہن میرے پاس آئی تھی اپنی 2 بچیوں کو لے کر، اور کہنے لگی کہ یہ بچی جو ہے بہت ڈپریشن کے اندر ہے، تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہے؟ کہا اس لڑکی کے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایسا بظاہر اس کی آنکھ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا، بالکل صحیح تھی دیکھنے کے اندر۔ کہا کہ ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے۔ تو میں نے اس بچی سے یہ کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہاری دوسری آنکھ سے تو بالکل نظر آتا ہے؟ کہا دوسری آنکھ سے بالکل نظر آتا ہے۔ کہا کہ دونوں آنکھیں جو ہے کوئی نقص نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، تو مجھے تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں برابر ہے، کیونکہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بچی کو میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، یہ دوسری آنکھ کی روشنی جو ہے یہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تم کو احد پہاڑ کے برابر سونا میں دوں گا۔ وہ جانتی ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 5 میل کا احد پہاڑ بڑا ہے۔ اب میں تم کو احد پہاڑ کے برابر سونا دوں تو دوسری آنکھ کی روشنی دے سکتی ہو تم؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا ایک ہاتھ دے دو، ایک پیر دے دو۔ ہر ایک کے سوال کے جواب میں اس نے نہ کہا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، تم اس کی قدر نہیں کرتی ہو۔ خیر وہ بہت خوش ہو گئی، اور اس کے دماغ سے جو بہت سی چیزیں خیال آتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اس کی ماں جو ہے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کیوں روتی ہو؟ میں نے تو ایسی کوئی بات تو کہی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کئی مہینوں کے بعد آج میری بیٹی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے، ہنسی آئی ہے۔ تو ایک دعا قبول تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے جو مانگا وہی دے دے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دی اس دعا کی برکت سے۔ پھر اس کی تفصیل جو ہے آگے جو ہے میں آئندہ کل بیان کروں گا۔ اللہ یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔